لڑکے کی جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے 5 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بیٹا جہیز کا. لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہیں, لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہیں. جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا. ملت اسلامیہ کے غیر نوجوانوں, میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرمان ہیں اور تمام انسانوں کے لیے ہیں, خواہ وہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہوں یا مذہب اسلام کے علاوہ ماننے والے ہوں, لیکن یہاں پر مخاطب ہے ایک خاص طبقہ اور جماعت کے لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان کی جماعت ہو, جب تم بیوی کے نان و نفقہ ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہو تو چاہیے کہ تم شادی کر لو اور ایک شریک حیات تلاش کر لو. اور اگر تم بیوی کے نان و نفقہ ادا کرنے کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتے تو چاہیے کہ تم روزے رکھو, اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو توڑنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. میرے محترم سامعین کرام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف اعلان کر رہی ہے النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, نکاح ایک سنت ہے اور شادی انسان کی ضرورت ہے اور سماجی برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن صدیوں تک برادران وطن کے ساتھ رہتے رہتے مسلمانوں میں بھی شعوری اور کبھی غیر شعوری طور پر کچھ رسم و رواج عام ہوتے چلے گئے, جن میں ایک رسم جہیز کی ہے جس کو لعنت کہنا زیادہ مناسب ہے اور وہ مسلمانوں میں پھیل گئی ہے. برادران ملت اور نوجوان ساتھیوں, برادران ملت اور نوجوان ساتھیوں, جہیز حقیقت ایک لعنت ہے جو ہم سے چمٹ گئی ہے. ہم نے اس لعنت کو تمدن سمجھ کر قبول کر لیا ہے, اس لیے کہ اس میں عیش و عشرت کے سامان کی فراوانی نظر آتی ہے, مفت کی دولت مل جاتی ہے, مفت کی دولت مل جاتی ہے, اس لیے مالدار طبقوں نے اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے. زیادہ سے زیادہ جہیز دے کر دراصل دولت کی نمائش کرنا ہوتی ہے, مگر اس نمائش نے آج ہمیں کتنا ذلیل کیا ہے ہمیں اس کا تصور بھی نہیں. کتنی لڑکیاں جہیز کی بھین چڑھ گئی ہے, کتنی بچوں کی شادی نہیں کر سکتے اس لیے کہ داماد کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹی وی اور ماروتی کار نہیں ہے. حیرت تو یہ ہے کہ جہیز دینے والے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی لڑکی سے محبت ہے, ان کی فکر ہے, تو کان کھول کر سن لو, اگر تمہیں اپنی لڑکی سے محبت ہے, ان کی فکر ہے, تو ان کو میراث میں حصہ مقررہ اور دین شریف کے مطابق ان کا حق ادا کریں. یہ کیا کہ جہیز کے نام پر مشرکانہ رسمیں جاری کی جائے. حاضرین گرامی ذرا غور کیجئے, جہیز نے درمیانی طبقہ پر زندگی کا قافیہ کر دیا ہے, قافیہ تنگ کر دیا ہے اور غریب ذاتیوں کی شادی ایک مسئلہ بنا دی ہے جس کی لاحق فکر ہونا ہر درد مند انسان کا فرض ہے. حیرت و افسوس اس وقت ہوتا ہے جب تعلیم یافتہ اور شریف سمجھے جانے والے لوگ بھی جہیز کی فرمائش کرتے ہیں اور ساری شرم و شرافت بالائے طاق رکھ کر امیر زادیوں کی تلاش میں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں اور جس چوکر سے زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے انہی کے ہاتھوں اپنے کو بیچ دیتے ہیں. پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں, پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں, آج شرم کیوں نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں. تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم, تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم, مرد بک سکتا نہیں, بکتے ہیں مٹی کے صنم. حضرات جہیز, حضرات وہ لوگ بھی قابل قیمت ہیں جو مال و زر کی گنگا بہا کر اپنی صاحبزادیوں کے لیے شوہر خریدتے ہیں. جن لڑکیوں کے بارے میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا جس نے 3 لڑکیوں کو دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے, اس کے مناسب لوگوں سے شادیاں کرے, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اب وہی لڑکیاں ماں باپ کی زندگی کو جہنم بنا دینے کا سبب سمجھی جاتی ہے. ان میں قصور معصوم شریف ذاتیوں کا نہیں بلکہ سماج کے اخلاق اور روایت و رسوم کا ہے جو انسانیت کی لہو چاٹتی ہے, شرافت کی ہڈیاں نوچتی ہے اور عزت دار باپ کی پگڑیاں اچھلواتی ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ معصوم 2 شہزادوں کو خودکشی کے اقدام پر مجبور کرتی ہے. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.